اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم مدین میں موسیٰ علیہ السلام کا کنویں پر پانی پینا یہاں سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سدی کی روایت اور ان لوگوں سے ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کے گرد کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں تو ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ موسیٰ کو ان دونوں پر بہت رحم آیا۔ آپ کنویں پر تشریف لائے، اس پر سے پتھر ہٹایا، حالانکہ یہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ اسے اہل مدین کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اندر ڈول ڈال کر پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ آج یہ دونوں جلدی گھر لوٹ گئیں۔ اس سے پہلے وہ کنویں کے بچے ہوئے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھی، اس لیے دیر ہو جاتی تھی۔ دونوں چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب، جو نعمت بھی تو میری طرف بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ انہوں نے یوں کہا، اے اللہ جو نعمت بھی دے، اگر کوئی اور انسان ہوتا تو اس شدت بھوک کی حالت میں کھانے کے سوا کچھ نہ مانگتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو آپ کو سبزی کی ہریالی نظر آئی، جسے دیکھ کر آپ نے وہ دعا کی جو اوپر گزری۔ موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی ہیں کہ جب یہ دونوں لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کے والد نے ماجرا پوچھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ ان میں سے ایک نے کو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیج دیا اور وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں، تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کی اجرت دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا چلو۔ وہ آگے چلنے لگی تو اس کے بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہونے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو اور مجھے رہنمائی کرتی رہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی ملاقات۔ جب موسیٰ علیہ السلام چل کر اس بزرگ کے پاس آن پہنچے اور انہیں سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کریں، آپ ان ظالموں سے بچ کر آ گئے ہیں۔ ان دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جان، آپ اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ اچھا نوکر رکھنا چاہیں تو اس کا اہل وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ یہ بات کرنے والی لڑکی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قوت کے بارے میں تو مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ جب بتلایا گیا کہ اس اکیلے نے پتھر اٹھایا، اس کے باحیا ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہم دونوں آ رہے تھے، میں آگے تھی اور یہ پیچھے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میں پیچھے چلوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، بشرط ہے کہ تم 8 سال یہاں نوکری کرو، اور میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دو مدتوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، نکاح اسی کے ساتھ ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو عصا لانے کا حکم دیا۔ یہ انسان کی جسامت کے بقدر تھا،
ایک باندی گھر میں داخل ہوئی اور یہ عصا لے جانے لگی۔ شعیب علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا اور کہا کہ اسے یہاں چھوڑ دو۔ اس نے وہیں ڈال دیا، لیکن پھر وہ نہ رکی اور اسے اٹھانے لگی۔ جب شعیب علیہ السلام نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے مویشی چرانے کے لیے بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے تنازع کا فیصلہ۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ ایک روز شعیب علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میری امانت تھی، اور پھر موسیٰ کو تلاش کر کے ان سے ملے اور کہا کہ میرا عصا واپس کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا عصا واپس کر دو۔ دونوں کے درمیان تلخی ہوئی۔ پھر ایک فرشتے نے کہا اور اسی پر صلح ہوئی کہ اس عصا کو پھینک دو، اور جو اسے پہلے پکڑے گا وہ اسی کا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام چونکہ بوڑھے تھے اس لیے وہ اس عصا تک پہلے نہ پہنچ پائے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھاگ کر پکڑ لیا، اور اسی سے وہ 10 سال تک بکریاں چراتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدے کو اچھے انداز میں پورا کیا۔ انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مدتوں میں سے کون سی مدت اچھے انداز میں پوری کی، انہوں نے کہا ان میں سے اکمل کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وعدے کے مطابق مدت پوری کرنا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج پر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو کوفے میں مجھ سے ایک یہودی نے کہا آپ مجھے صاحب علم معلوم ہوتے ہیں، بتلائیے موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی۔ میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، البتہ میں ابھی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہا ہوں، ان سے پوچھوں گا۔ میں مکہ مکرمہ آیا اور ابن عباس سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اکمل مدت کو پورا کیا، اور یہ کہ اللہ کا نبی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو صحیح طرح پورا کرتا ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں عراق واپس آ کر اس شخص کو یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک نصرانی نے مجھ سے عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر میری ملاقات ابن عباس سے ہوئی۔ ان سے میں نے نصرانی والا سوال کیا کہ 8 سال پورے کرنا تو واجب تھا، اور اللہ کا نبی ذرا بھر بھی کم نہیں کرتا، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 10 سال خدمت کی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام۔ شعیب الجبائی سے مروی ہے کہ ان 2 لڑکیوں کا نام لیا اور سپورہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام سپورہ بنت تیروان تھا۔ تیروان ایک اور عالم تھا۔ ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ موسیٰ نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کے بھائی تیروان کے ہاں بکریاں چرائیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ مدین کا حاکم یسری نامی شخص تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام یسری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وطن واپسی۔ سودی کی روایت کی طرف لوٹتے ہیں۔ سودی کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر چکے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، راستے میں آگ بلند ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ یہ آگ ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ رات تھی اور سردیوں کا موسم تھا۔ وہ آگ حالانکہ اللہ کا نور تھا تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ مبارک درخت سے آواز۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک درخت میں سے جو میدان کے دائیں طرف زمین کے ایک مبارک قطعے میں تھا یہ آواز آئی کہ مبارک ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو گھبرائے اور فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی رب العالمین ہوں، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، یعنی پتوں کو مارتا ہوں اور بکریوں کے آگے ڈالتا ہوں، اور میری دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں، یہ کہ اپنا کھانا پینا پانی کا ڈول اس سے لٹکا دیتا ہوں وغیرہ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا۔ لاٹھی پھینکتے ہی دیکھا کہ وہ تو ایک دوڑتا ہوا سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور میں پہنچ کر پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے آگے آ اور ڈر نہیں، یقیناً تو امن یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ اور خوف دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ جسم سے ملا لے، یہ دونوں چیزیں فرعونیوں کے پاس جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے دو سندیں ہیں، ایک عصا اور ہاتھ کا سفید ہونا۔ ہارون علیہ السلام بطور معاون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے ان میں ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ تائید و تصدیق کرے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عنقریب تیرے بھائی کو تیرے ساتھ مضبوط کریں گے، اور ہم تم دونوں کو ایسی ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اور اب تم ان کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ دوران سفر کیفیت۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ بکریاں، آپ کی بیوی اور ایک لاٹھی تھی، جس سے آپ دن بھر بکریاں چراتے تھے۔ رات کو کاٹھی چمچاک سے مار کر آگ جلاتے، جس کی تپش میں آپ علیہ السلام کی بیوی اور بکریاں رات گزارتے۔ جب صبح ہوتی تو آپ چلتے اور عصا پر ٹیک لگاتے۔ لاٹھی کے سر کی طرف دو کنارے تھے اور دوسری طرف ڈال نما تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے معلوماتی سوالات۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کعب احبار مکہ مکرمہ ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ ابن عاص سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کریں، اگر یہ ان کا درست جواب دے تو یہ عالم پہلی چیز پوچھو کہ کون سی چیز جنت میں تھی اور اللہ نے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ دوسرا یہ کہ زمین پر سب سے پہلے کیا چیز رکھی گئی، اور تیسرا یہ کہ زمین پر سب سے پہلے کون سا پودا اگایا گیا۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیز جو جنت میں تھی وہ اور اللہ نے اسے زمین پر اتارا وہ حجر اسود تھا، اور زمین پر سب سے پہلے کہاں رکھا گیا، اور زمین پر سب سے پہلے عجوسا کا درخت لگایا گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بنائی گئی۔ جب حضرت کعب کے پاس یہ جوابات پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس عالم نے سچ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی۔ راوی کہتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز حاصل کرنے اور اس سے کلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس رات موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، یہاں تک کہ انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں جائیں۔ انہوں نے اپنا چمکاک نکالا تاکہ اسے جلا کر تپش حاصل کریں اور راستہ معلوم کریں، لیکن چمکاک سے آگ نہ جلی، یہاں تک کہ وہ عاجز آ گئے تو دور سے آگ نظر آئی۔ تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے انگارہ اٹھا کر لے آؤں جسے تم جلا سکو، اور رہبر تلاش کروں جس سے راستہ معلوم کر سکوں۔ چنانچہ وہ چل پڑے تو دیکھا کہ وہ درخت میں لپٹی ہوئی گھاس کی طرح ہے، یا بعض روایات کے مطابق عجوسا کا درخت تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے تو وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جب آپ پیچھے ہونے لگے تو درخت آپ کے قریب ہونے لگا، پھر درخت سے آواز آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو اس سے مانوس ہونے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنی دونوں جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طویٰ نامی مقدس میدان میں ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں سہارا لیا کرتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی۔ لاٹھی کو ڈالتے ہی وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، اس کے دونوں کنارے
اس کا منہ اور اس کا ڈال والا حصہ اس کی دم بن چکا تھا اور اس کی پشت پر ناحق ہیں۔ غرض یہ کہ وہ اس طرح بن گیا ہے جس طرح اللہ نے چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو عصا بنا دیتے ہیں جیسے پہلے تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑو اور ڈرو مت، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے منہ میں داخل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جسم پر اونی جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا، لیکن آواز آئی کہ اسے اپنے ہاتھ سے اتار دو۔ موسیٰ نے اسے اتار دیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ سانپ کے جبڑوں میں ڈال دیا، اسے پکڑا تو عصا بن گیا، اور آپ کا ہاتھ عصا کی دو شاخوں والے سر کے درمیان تھا اور ڈال والا حصہ اپنی جگہ تھا، کوئی حصہ بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر لے جاؤ تو بغیر کسی عیب کے خوب چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی یہ سفیدی بس کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے گندمی رنگ کے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، پھر اسے نکالا تو انتہائی چمکدار تھا، پھر دوبارہ ڈالا تو پہلے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے لیے ہیں، تیرے رب کی طرف سے دو سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ہی قتل نہ کر ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ روا ہے، تو اس کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں کہ وہ میری تائید و تصدیق کریں، یعنی جو بات کہوں وہ اسے کھول کر بیان کریں، اور جو بات میں نہ سمجھا سکوں اس کو وہ سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم عن قریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے، ہم تم دونوں کو ایک ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے جس کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیاں تم دونوں لے کر جاؤ، تم اور تمہارے پیروکار سب غالب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں پہنچ کر بھائی سے ملنا۔ دوبارہ سودی کی روایت شروع ہوتی ہے۔ سودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ رات کے وقت مصر میں داخل ہوئے۔ اس رات اپنی والدہ کے پاس مہمان ٹھہرے، اس وقت اس نے انہیں نہیں پہچانا۔ اس رات موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک خاص قسم کا سالن جس کا نام تفصیل تھا، اس میں شوربہ زیادہ ہوتا ہے، تیار کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اترے، ہارون علیہ السلام باہر آئے، دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، والدہ کو بتایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ جب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو ہارون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر دونوں اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ جب دونوں کا تعارف ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، میرے ساتھ مل کر فرعون کے پاس چلو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، میں تیار ہوں۔ جب دونوں تیار ہو کر فرعون کے پاس جانے لگے تو ان کی والدہ چلائی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم فرعون کے پاس مت جاؤ، وہ تم دونوں کو قتل کر دے گا، لیکن انہوں نے والدہ کی بات نہ مانی۔